أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جس خطیب کے خطاب کو سماعت کرنے جا رہے ہیں یہ وہ خطیب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خطبہ جمعہ کے لیے جاتے ہوئے شہادت والی موت نصیب فرمائی۔ میری مراد شیخ محمد توحید جلیل احمد فیضی پرتاپ گھڑی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سعودی عرب کے ایک شہر المجمع میں خطبہ جمعہ کے لیے جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کر اسی حادثے میں انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم خطیب کے صدقہ جاریہ کے لیے ان کے اس خطاب کو نشر کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس خطاب کو زیادہ سے زیادہ عام کریں تاکہ مذکور مرحوم کے لیے صدقہ جاریہ برابر جاری رہے۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی کے لائق وہ ذات ہے جس نے اس کائنات عظیم کے اندر ہم سبھی کے لیے بہت سی نعمتیں نچھاور فرمائیں۔ تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس کائنات کے اندر ہماری ضرورت کے لیے جن جن نعمتوں کی ہمیں حاجت تھی اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لائق بنایا اور ہمارے سامنے پیش کیا۔ ہزارہ درود و سلام کا نزول ہو اس ہستی اقدس اس ذات مبارکہ پر جس کا نام نامی اسم گرامی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عزیز دوستو، آج کے خطبے کے اندر آپ نے موضوع سمجھ لیا ہوگا، کیونکہ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے اندر پڑھی ہے وہ آیت بڑی عظیم ہے اور ایسی آیت ہے کہ جس سے الگ ہو کر کے ہم میں سے کوئی بندہ جی نہیں سکتا، کیونکہ ہماری زندگی کو مکلف بنایا گیا ہے اور جو مکلف بنایا گیا ہے وہ چند چیزوں کے اوپر، اور ان چند چیزوں میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اس کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اس کا ذکر کیا جو اس سے اہم ہے، اس میں سب سے اہم ہے اس کا ذکر کیا۔ اس لیے یہ آیت ہماری زندگی کے لیے بہت اہم ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر بھی ایک فیصلہ سنایا ہے اپنا، فرما دیا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے۔ کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم اس کائنات کے اندر اور اپنی زندگی کے اندر جب اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں تم پر نچھاور کی ہیں تو ان نعمتوں کے استعمال کرتے وقت تمہارا حق یہ بنتا ہے
اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ بھی ہے کہ تم اللہ تعبدوا الا اياه، کہ تم اس کائنات کے اندر سارے معبودوں کو چھوڑ دو، عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی کرو. یہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے نا، اور حقیقت بھی یہی ہے. کیوں نہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اس نے کس چیز کی کمی ہماری زندگی میں کی؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی آپ نے غور کیا اپنی زندگی کے حالات پر؟ کبھی آپ نے غور کیا اپنی جسمانی صحت، طاقت و قوت پر جو آپ پوری طریقے سے استعمال کرتے ہو؟ یہ ساری نعمتیں کس کی دی ہوئی ہیں؟ اور تم اس نعمت کا کتنا حق ادا کرتے ہو یا کتنا بدلہ ادا کرتے ہو اپنے رب کے لیے؟ دنیا کے اندر آپ کی حکومتیں 12 سے 24 گھنٹے لائٹ دیتی ہیں تو اس کا فکس، اس کا ٹیکس، اس کا پیسہ، اس کی قیمت اصول کرتی ہیں. پانی دیتی ہیں، اصول کرتی ہیں اس کی قیمت، صحیح ہے. ہوا دیتی ہیں، اس کی قیمت اصول کرتی ہیں. بارش یا پانی آپ کے کھیتوں کے لیے چالو کیا تو اس کی قیمت اصول کی ہے نا. سب چھوڑو، اپنی جسمانی حیات کو دیکھو. جسم کا کوئی اعضا غائب ہو جائے یا کوئی نس کام کرنا بند کر دے، آپ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو اس کی اصلاح میں، اس کا بدلہ نہیں، اس کی اصلاح میں. ایک ڈاکٹر کتنا پیسہ آپ سے وصول کر لیتا ہے، کبھی سوچا؟ کبھی نہیں سوچا. اور غور کرو کہ تمہارا رب تمہیں آنکھوں سے دیکھنے کی قوت دیا، کتنے روپے آپ سے لیے؟ 12 گھنٹے سورج کی روشنی تمہارے سامنے پیش کی، کتنے پیسے آپ سے مانگے؟ عزیز دوستو، زمین سے غلے اناج آپ کے لیے اگائے، آپ کتنے بل ادا کرتے ہو اس کے لیے؟ کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی کا سلسلہ چلایا، بارش کے ذریعے سے یا نہروں کے ذریعے سے. کتنا ٹیکس آپ سے وصول کیا تمہارے رب نے؟ کبھی سوچا؟ غور کرو. سب چھوڑو، اپنے دل کی حالات پر خالی غور کرو. تمہارا دل 1 منٹ میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے؟ بولے کم سے کم 80 مرتبہ نا، ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹروں کا کہنا یہی ہے، 80 مرتبہ یا 85 مرتبہ یا 90 مرتبہ. عزیز دوستو، اور ہر دھڑکنے کے اندر وہ آپ کے دل کے اندر سے آپ کے خون کو فلٹر کر کے آپ کے جسم کے دوسرے حصے تک پہنچاتا. اس فلٹر، اگر وہ فلٹر کرنا اس میں سے ایک بھی نس کام کرنا بند کر دے، آپ کو کیا ہوتا ہے؟ ہارٹ اٹیک آنے کا خدشہ ہو جاتا ہے نا. غور کرو میرے بھائی، ایک لمحے کے لیے سوچو ان ساری چیزوں پر. آپ نے کتنے پیسے ادا کیے اس فلٹر کے؟ اور اگر کوئی نس کام کرنا بند کر دے، ڈاکٹر کے پاس جائے تو کیا کرتا ہے؟ اس کی اصلاح کے لیے کتنا پیسہ لیتا ہے؟ آپ اپنی زندگی کی ساری کمائی لگا دیتے ہیں ایک نس کی صحیح کرانے کے لیے. غور کیا کبھی آپ نے زندگی کے 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال گزار دیے، اس رب نے تمہارے اس نظام کے اندر کبھی کوئی گڑبڑی پیدا نہیں کی. تم نے کیا حق ادا کیا اس کا؟ تم نے کیا حق ادا کیا اس کا؟ تم نے کیا دیا اس کے بدلے؟ اس نے تم سے کیا طلب کیا؟ اس نے تم سے کچھ نہیں طلب کیا، ساری چیزیں تم کو دیتا گیا. تم سے صرف اور صرف ایک چیز طلب کی، کیا؟ بندے عبادت کرنا تو صرف میری کرنا، میرے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنا. یہی کہا نا، اور کچھ نہیں کہا نا. کوئی روپے نہیں طلب کیے پانی دینے کے، کوئی پیسے نہیں طلب کیے آپ کے جسم کے نظام کو چلانے کے لیے، ہے نا. کوئی اور چیز نہیں طلب کی آپ کے اس نظام کو صحیح سلامت رکھنے کے لیے. ساری چیزیں آپ کو بلا اجرت، بلا معاوضہ دیتا گیا. صرف اور صرف ایک چیز طلب کی، کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. بندہ کیا کرے؟ صرف اور صرف اس کی عبادت کرے. آج ہم سب کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. سب کر لیتے ہیں، عبادت کرنا ہمیں گوارا نہیں. اللہ کے سامنے آ کر کے سر جھکانا ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. وقت ملا تو کر لیے، نہیں ملا تو چھوڑ دیے، کوئی مشکل نہیں. ہمارا تصور یہ ہے. عزیز دوستو، غور کرو، اللہ یہ نعمتیں چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دینے کے لائق نہیں ہے. کسی کو اتنی قدرت نہیں کہ خون کے ایک نس کے دوران کو دوسرے نس تک پہنچا دے، ہے نا. کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اگر اللہ بینائی چھین دے تو آپ کی آنکھوں میں بینائی لوٹا دے.
کسی کو یہ قدرت نہیں کہ اللہ نے اگر زبان سے بولنے کی طاقت چھین لے تو تمہاری زبان میں بولنے کی طاقت ڈال دے. کسی کے اندر یہ قدرت نہیں ہے. اللہ رب العالمین ساری چیز دے رہا ہے, بس وہ طلب آپ سے یہی کرتا ہے کہ تم کیا کرو, اس کی عبادت کرو. یہ اس کا فیصلہ ہے. اللہ تعبدوا الا اياه, تم عبادت کسی اور کی مت کرو, صرف اور صرف اس کی عبادت کرو. ہم میں جو عبادت کرنے والے بھی ہیں بہت سے, اللہ کو چھوڑ کے سب کی عبادت کر لیتے ہیں, اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے. اللہ کو چھوڑ کے سب کی عبادت کر لیتے ہیں, مزاروں پہ چلے جائیں گے, بابا کے پاس چلے جائیں گے, سب کچھ کروا لیں گے, لیکن اللہ کے سامنے آ کر 5 ٹائم سر نہیں جھکا سکتے. یہ ساری نعمتیں اللہ آپ کو دے رہا ہے, تو عبادت دوسروں کی کیوں کرو میرے بھائی؟ آپ سوچ نہیں سکتے, اللہ نے عقل نہیں دی ہے, سمجھ نہیں دی ہے, ساری چیز اللہ دے رہا ہے, تو سر کسی اور کے سامنے کیوں جھکا رہے؟ عزیز دوستو, سوچنے کی بات ہے. ابھی موقع ہے, اللہ نے موقع دیا ہے, اس کو غنیمت جانو اور اللہ کے عبادت کے سامنے, اللہ کے عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو اور اس کے سامنے جھک جاؤ اور توبہ کر لو. اور کتنا رحیم ہے تمہارا رب, اگر تم نے آج بھی توبہ کر لی تو 40 سال 50 سال کا کیا ہوا سارا گناہ بھی معاف کرنے کے لیے وہ تیار ہے. عزیز دوستو, یہ ایک چیز سے جو اس آیت کے اندر کہی گئی, جو ہماری زندگی کا اہم جز ہونا چاہیے. اور دوسری چیز جو اس آیت کے اندر کہی گئی ہے, ایک انسانی زندگی کا نمونہ پیش کیا گیا. کہا گیا کہ میری عبادت تو سب سے اہم ہے, اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے. اور دوسری چیز ہے اللہ تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا. کیا فرمایا؟ وبالوالدین احسانا, والدین کے ساتھ کیا کرو؟ حسن و سلوک کرو. ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا یہاں پہ نا, ہر کسی کے ماں باپ ہیں. آپ کبھی غور کرو اس حالات پر جب آپ پیدا ہوئے تھے, کبھی سوچو تمہاری کیا حیثیت تھی, کیا ویلو تھی. اگر میں یہ کہوں کہ وہ وقت آپ کی بادشاہت کے دن تھے تو کم نہیں ہوگا. وہ وقت جب آپ پیدا ہوئے نا, پیدا ہونے سے اس وقت تک, جب تک آپ بالغ نہیں ہو گئے, جب تک اپنے پیروں پہ کھڑے نہیں ہو گئے, تو تمہارے بادشاہت کے دن تھے. شاہانہ زندگی تھی تمہاری, ہر کوئی تمہاری خدمت کے لیے تیار رہتا تھا. تمہاری ایک آہ پر, تمہاری ایک چیخ پر تمہاری ماں تمہارے اوپر پلٹ جاتی تھی, سارے کام چھوڑ دیتی تھی. کبھی غور کیا؟ کبھی نہیں غور کیا. کبھی سوچا اس ماں کے دل کے اندر یہ رحمت اور یہ رحم کس نے پیدا کیا؟ کبھی نہیں غور کیا. وہ وقت ایسا تھا کہ اگر ماں اپنی محبت چھین لے, ماں کے اندر سے اللہ رب العالمین رحم نکال دے, تو آپ کے پیٹ کے اندر آپ کی غذا کیسے پہنچتی؟ کون تھا جو آپ کے پیٹ کے اندر آپ کی غذا پہنچاتا؟ عزیز دوستو, وہ ماں ہی تو ہوتی ہے جس کی چھاتی سے اس سے خون کا نچڑا ہوا دودھ آپ پیتے ہو نا, اور وہی پی کر کے بڑے ہوتے ہو, ہے نا. اور وہ رحم تھا اللہ رب العالمین کا جو اس نے اس کے دل کے اندر پیدا کیا کہ آپ کی ایک چیخ پر وہ آپ کے اوپر سارے کام چھوڑ کر کے پلٹ جاتی تھی اور آپ کو اپنے سینے سے لگا لیتی تھی. بیٹا بھوکا ہے تو اپنی بھوک کو پوری کر لے, اپنے خون کو نچوڑ کر کے اپنے دودھ کو آپ کو پلا دیا کرتی تھی. سوچنے کی بات ہے, وہ زمانہ تھا ایسا کہ اگر آپ اپنے بستر کو گیلا کر دیتے تھے تو ماں کیا کرتی تھی؟ اپنے سوکھے بستر کو آپ کے نیچے ڈال دیتی کہ گرچہ اپنے بستر پہ رہے نہیں رہے, اس کو احساس نہیں ہوتا, بیٹا سکون سے رہے, بیٹے کو چین کی نیند آ جائے, اس کو فکر یہی ہوا کرتی تھی, ہے نا. ماں کے رحم کو دیکھو, ماں کے کرم کو دیکھو, اللہ رب العالمین نے جو اس کے دل کے اندر پیدا کیا. اور آگے بڑھتے جاؤ, بیماری کے حالات آپ کے اوپر آئے, آپ چلنا نہیں جانتے تھے, کھانا نہیں جانتے تھے, آپ چل نہیں سکتے تھے. ماں ہمیشہ گودوں 9 مہینے تک تو پیٹ میں لا دی اور اس کے بعد بھی آپ کو اپنے گودوں سے لگائے رکھی, ہے نا. آپ چل نہیں سکتے تھے, لیکن ماں جہاں بھی جاتی تھی گود میں اٹھائے پھرتی تھی. آج کسی بندے کو ایک مرتبہ کہو بیٹا 4 کلو 5 کلو کا وزن لے کر کے 2 کلومیٹر چل دے, 10 کلومیٹر چل دے, کیا کرے گا؟ آپ سے پیسہ وصول کرے گا, ہے نا. پیسہ وصول کرے گا نہیں وصول کرے گا؟ ماں نے کتنا پیسہ وصول کیا آپ کو؟ ماں نے کون سی دولت آپ سے مانگی؟ ماں نے کچھ مانگا آپ سے 10 سال تک, 6 سال تک یا 4 سال تک, جب تک آپ اس کا ساتھ نہیں چھوڑنے کے لائق تھے, آپ کو ماں آپ کے اپنے گودوں میں اٹھا کر کے پھرا کرتی تھی. صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے میرے بھائی؟ یہ سوچنے کی چیزیں ہیں, یہ حالات ایسے ہیں. میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس کے بعد قرآن کے اندر ایک بہت اہم چیز بیان کی گئی ہے, اس کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہوئے میں اس بات کو تمہید کے طور پہ کہہ رہا ہوں.
غور کرنا اس حالات کو، دیکھو کہ وہ زندگی ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ہر چیز کو جو تمہاری ضرورت کے لائق تھی، تمہارے ضرورت پورا کرنے کے لیے اللہ نے ہر کسی کو کھڑا کیا تھا، ہے نا؟ تم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک دانہ اپنے منہ کے اندر ڈال کر چبا نہیں سکتے تھے، اللہ نے اس کا انتظام کیا تھا، ہے نا؟ کہیں بھائی کھڑا ہے آپ کی مدد کے لیے، کہیں بہن کھڑی ہے آپ کی مدد کے لیے، اور آپ کے مشکل حالات سے آپ کو نکالنے کے لیے آپ کا والد کھڑا ہے، آپ کی ماں کھڑی ہے، سب آپ کی دیکھ ریکھ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ عمر بڑھتی جاتی ہے، 2 مہینے، 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال، یہاں تک کہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، 10 سال، 12 سال، 15 سال تک ہو جاتا ہے، ماں تب تک سنبھالتی ہے، یہاں تک کہ شادی بیاہ کر دیتی ہے، والدین سب چیز ذمہ داری نبھاتے ہوئے شادی بیاہ کر دیتے ہیں، بیٹا جوان ہو جاتا ہے، کمانے لگتا ہے، کھانے لگتا ہے، اور اس کے بعد پھر حالات بدلنا چالو ہوتے ہیں، ماں کی محبت برقرار رہتی ہے، بچوں کی محبت بدلنا چالو ہو جاتی ہے۔ عزیز دوستو، غور کرنے کی بات ہے، قرآن مجید کے اندر نقطہ پیش کیا گیا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ وبالوالدین احسانا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، ہے نا؟ اور آگے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اس آیت کے اندر 2 چیز کہی گئی والدین کے تعلق سے، آپ ان کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، کب؟ جب ان دونوں میں سے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب ان دونوں میں سے آپ کو کوئی ایک ملے اس حالت میں کہ وہ بڑھاپے کے حالت میں ہو، کس میں ہو؟ بڑھاپے کے حالت میں ہو، اور کلاہما، یا تو دونوں مل جائے، یا ماں باپ ملیں، یا تو ماں یا باپ دونوں میں سے کوئی ایک ملے، پہلے کہا گیا دونوں میں سے کوئی ایک ملے، یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اسی لیے کہی گئی کہ جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اکتاہٹ اور اکلاہٹ اس کو زیادہ ہوتا ہے نا، اپنی مصیبت پریشانی کسی اور سے شیئر نہیں کر سکتا، ہے نا؟ خاص کر والدین اپنے بچوں کی تکلیف، یا بچہ جو ان کو تکلیف دے رہا ہے وہ کسی اور سے بتا کر اپنے بچے کو بدنام کرنا نہیں چاہتے، ان کا رحم تو یہی ہے نا، ان کی کنڈیشن تو یہ ہوتی نا، وہ کس سے بیان کرے؟ بیٹا تو ان کا ہے نا، اگر دوسروں سے بیان کریں گے تو ان کے بیٹے کو برا بلا کہے گا، یہ چیز ان کو برداشت نہیں ہوتی، اسی لیے وہ اپنی اس کنڈیشن کو بیان نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا؟ احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر آپ کو مل جائے بڑھاپے کی حالت میں تو آپ ان کی کیا کرو؟ خبر گیری کرو، یا تو دونوں مل جائے، 2 مل جائے تو بڑی بات نہیں، کیونکہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مصیبت پریشانی شیئر کر لیتے۔ آگے فرمائے گا فلا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کیا فرمایا گیا؟ کہ اگر اس کنڈیشن میں بڑھاپے کی حالت میں اگر ان کے اندر چڑچڑاپن آ جائے، بولنے کی عادت ان کو پڑ جائے، یا کچھ وہ بار بار بولنا چالو کر دیں، آپ ان کو اف تک مت کہو، کیا کہو؟ اف تک مت کہو۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اف ایسا لفظ ہے جو بہت بار نہیں، اپنا معلوم ہے نا، یہ ایسا لفظ ہے کہ جو انسان عام طور پہ استعمال کیا کرتا ہے، اللہ نے اس کو لے کر کے، نام لے کر کے بیان فرمایا کہ وہ لفظ جو عام طور پہ تم بیان کرتے ہو، بولتے ہو ایک دوسرے کو، وہ بھی مت کہو والدین کے لیے۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو نہیں، اف کہنا تو دور کی بات، جھڑکنا تو دور کی بات، اف تک مت کہو۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب تم ان دونوں سے باتیں کرو تو کس طریقے سے کرو؟ نرمی کے ساتھ کرو۔ کیسے؟ نرمی کے ساتھ باتیں کرو، اچھے طریقے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے طریقے سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ اور آگے فرمایا گیا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اپنے رب سے دعا بھی کرتے رہو کما ربیانی صغیرہ، کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جس طریقے سے ان دونوں نے مجھ پر بچپنے کی عمر میں کیا کی؟ رحم کھایا۔ اب اس آیت کے اندر آخری جملے پہ غور کرنے کی بات ہے، اللہ رب العالمین نے یہ بات کیوں کہی کہ کما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ؟ لوگوں سے اس تعلق سے دعا کرنے کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جائے اور اس بات کو سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ تو رحم فرما ان پر اس طریقے سے جیسے کہ ان دونوں نے ہم پر رحم فرمایا کر ہمارے بچپنے کی عمر میں۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے بڑھاپا جب
کسی پر سوار ہوتا ہے تو اس کا بچپنا واپس پلٹ کر اس پر آتا ہے نا. ہم بڑے ہوتے ہیں، بچپنے کی عمر ایسی ہوتی ہے، ہر چیز کی ہرس، ہر چیز کی لالچ انسان کو ہوتی ہے، اور جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہی کنڈیشن دوبارہ بوڑھوں کے ساتھ لوٹ آتی ہے کہ نہیں. اللہ رب العالمین نے نقطہ اسی لیے بیان کیا کہ اس بچپنے کی عمر میں جس طریقے سے ہماری لالچ، ہمارے ہرس، ہمارے ڈانٹ، ہماری مستی پر ہمارے والدین ہم پر رحم کھاتے تھے، اے رب تو اسی طریقے سے ان پر رحم فرما ان کے بڑھاپے کی عمر کے اندر. اور یہ جذبہ آپ کے دل کے اندر اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر پیدا کر دیا کہ جس طریقے سے تمہارا بچپنا تھا، بڑھاپے کے عالم کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے بچپنے کو واپس پلٹا دیا، آپ کے والدین کے بچپنے کو واپس پلٹا دیا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے آپ نے اپنے بچپنے میں ساری پریشانیاں اپنے والدین کو پریشان کر کے ہر کنڈیشن میں ان کے ساتھ زندگی گزاری، والدین نے تم پر رحم فرمایا ہے، رحم کھایا ہے ہمیشہ، تو تمہارا حق بھی یہ ہے کہ جب بڑھاپے کی حالت میں ان کے ساتھ کوئی مشکل آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ آپ کو پریشان کرنا چالو کر دے تو آپ کیا کرو؟ رحم کھاؤ ان پر، ان کے ساتھ بدتمیزی سے مت پیش آؤ، ان کے ساتھ برے اسلوب، برے طریقے اختیار مت کرو، ان کو جھڑکو مت، ان کو اف تک مت کہو. اور ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. عزیز دوستو، یہ دونوں موضوع بہت اہم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اپنی زندگی میں جب تک عبادت کریں تو اپنے رب کی عبادت کرے، اس ایک رب کی، اکیلے رب کی عبادت کرے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرے. اور ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں، ان سے جب بھی باتیں کرے اخلاق کے ساتھ، احسان کے ساتھ اور اچھی باتیں کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.